بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اس ہستی کے 99 ناموں سے جس کے قبضہ میں ہماری جان ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن افضل، آپ دیکھ رہے ہیں محقق یوٹیوب چینل۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، اور جس کے پاس بھی مفید علم ہو وہ یہی کوشش کرے کہ اسے آگے تک پہنچائے۔ آگے تک پہنچانے سے مراد ہے کہ دوسروں تک اس کو شیئر کرے۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا ڈپریشن کے حوالے سے۔ ڈپریشن ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کسی سوچ کو ذہن پر سوار کرنے سے آتی ہے، یعنی ہم کوئی غمگین سوچ ہو یا کوئی ٹینشن ہو یا کوئی سٹریس ہو، اس کو ہم اپنے ذہن پر بہت زیادہ اور خواہ سوار کر لے تو ہمیں سٹریس بہت زیادہ ہوگا، اور وہ جو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک عام سی بیماری ہے۔ عام سی بیماری کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ تقریباً 99.9% لوگوں کو ہوتی ہے۔ بچوں میں ان کی ریشو یا ان کی مناسبت بہت کم پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ ایڈلٹس یعنی نوجوان بندوں کو اور بوڑھے لوگوں کو ہوتی ہے۔ ڈپریشن آتا ہے کسی سوچ کو سوار کرنے سے، مزید سوچنے سے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوچ کی گہرائی میں جاتے ہیں، باتوں کی گہرائی میں جاتے ہیں، ہر ایک چیز کو گہرائی سے سوچتے ہیں، اور اگر انسان ہر چیز کو گہرائی سے سوچے گا تو اس میں نقطے نکلیں گے۔ نقطوں سے مراد ہے کہ اس میں سے انسان غلطیاں نکالے گا اور پھر غلطیوں کو سوچے گا، اور غلطیوں کو بار بار سوچنے سے وہ غلطیاں بہت زیادہ ہی پرابلم کریٹ کر دیں گی۔ لیکن خیر، ڈپریشن جو ہے وہ تو قسمت میں ہوتا ہے، مقدر میں ہوتا ہے، اور یہ تقریباً ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے۔ تو ہمیں اس کے حل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک بہترین کہاوت ہے کہ آپ جتنا ہی کسی چیز کے حل کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس چیز کے بہت زیادہ حل آتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی مشکلات کی طرف سوچتے ہیں تو وہ مشکلات اور بڑھتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم حل پہ فوکس کریں گے۔ اگر کوئی ڈپریشن میں ہو یا آپ ڈپریشن میں ہوں تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ صبر ہے۔ صبر کرنا ہے۔ صبر سے یہ مراد ہے کہ بہت جلدی ریئیکٹ نہیں کرنا اور بہت جلدی کوئی قدم نہیں اٹھا لینا۔ صبر سے مراد یہ قدم نہ اٹھانے والی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ پر اپنا توکل مزید پختہ کر لینا ہے۔ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ کر، گہرا سوچ کر اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے میں لگ جائیں۔ یہ بات اٹل ہے کہ ناشکری کرنے سے ہی ڈپریشن آتا ہے۔ کوئی بھی کتنی بھی زیادہ پہ مصیبت آتی ہے تو اس پہ آپ قابو رکھیں۔ کوئی بھی آپ پہ مصیبت آئے یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ، تو یہ اس چیز سے بڑا نہ ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے اوباش لڑکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ ان اوباش لڑکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور پتھر مارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ان کے جوتے تک لہو لہان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور طائف کی جو وادی ہے ان کے درمیان ہی کچلی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک پیغمبر آئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ تھے اور ان سوراخوں میں کیڑے بھرے ہوئے تھے،
تو بہت عرصہ آپ کی حالت ایسی ہی رہی، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی۔ روزانہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اے میرے بندے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تو آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ اے اللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ اس قدر اس بیماری میں اتنے مبتلا تھے کہ آپ چل پھر نہ سکتے تھے، بستر کے ساتھ لگ گئے تھے، لیکن ناشکری کبھی نہیں کی۔ اور بہت عرصے سے مراد ہے 70-80 سال ہی تقریباً آپ اس بیماری میں مبتلا رہے، اور آپ علیہ السلام کی بیوی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو آپ نے ذرا بھی ناشکری دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے غلام ہوا کرتے تھے لیکن انہیں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آزاد کروایا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان تھے، اور جب وہ غلام تھے اور ان کے آقا کو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیے، تو ان کا مالک انہیں بے پناہ تکلیف دیتا تھا، انہیں آگ کے انگاروں پر چلاتا تھا، گرمیوں کی سخت دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر کھینچتا تھا، کوڑے مارتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکلیف برداشت کی، اور پھر جا کر کہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی مدد سے آزاد ہوئے۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں انہوں نے صبر کیا۔ یہ لوگ ہم سے پہلے زندگی گزار چکے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ آپ ان مشکل حالات میں صبر کیجئے اور آپ کو اس کا پھل اتنا ہی زیادہ اچھا ملے گا۔ تو اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ صبر ہم سب نے کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ زندگی ہمیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ اگر آزمائش نہیں ہے تو پھر ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کی ہمیں سزا مل رہی ہوگی۔ جو بھی ہو صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، اور خود سوچیں ویسے بھی آپ کی زندگی ایک پہیے کی طرح ہے، آپ کی زندگی ایک صبح و شام کی طرح ہے، کہ اگر آپ کی زندگی میں صبح ہے تو شام بھی آئے گی، اور اگر شام ہے تو صبح بھی آئے گی۔ آپ کی زندگی کے پہیے میں جو حصہ نیچے ہے وہ اوپر بھی آئے گا، اور جو حصہ اوپر ہے وہ نیچے بھی آئے گا گھوم کر۔ تو ہر کام میں عروج اور زوال ہوتا ہے، اور زندگی کچھ پھولوں کا بستر نہیں ہے کہ جس میں ہمیں آسائشیں ملیں گی۔ اگر ہمیں مکمل آسائشیں ملیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جنت میں ہیں، جو کہ ہم اس وقت نہیں ہیں، ہم اس وقت دنیا میں ہیں۔ تو ظاہر ہے مشکلات تو ہمیں برداشت کرنی ہوں گی، کچھ آزمائش کی ہوں گی، اور کچھ ہم سے جو خطا ہو گئی ہوں گی اور ان کی وجہ سے ہوں گی۔ تو یہ کام تو چلتا رہے گا۔ اگر ہم ذرا سی بات پر گھبرا کر جینا چھوڑ دیں، یا بہت ہی گہرا سوچیں کہ اپنی زندگی اپنے ہی لیے مشکل بنا دیں، تو یہ بات نہ کسی بھی زمرے میں آتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ جب انسان ڈپریشن میں آتا ہے تو وہ اپنے ہی ذہن میں اپنے گرد باؤنڈریز لگا لیتا ہے۔ وہ انسان کا ذہن اس وقت اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی آپ میں جکڑ جاتا ہے، انسان کو کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا نارمل ہوتی ہے، معاشرہ بھی نارمل ہوتا ہے، لیکن انسان کے دماغ میں وہ لوپ ہولز چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اور یہ چیز اسے بعد میں ریلائز ہوتی ہے کہ میں وہ جس چیز کی وجہ سے ڈپریشن میں تھا وہ دماغ کی ہوئی کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز دماغی ایک مسئلہ ہے۔ اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ اپنے دماغ میں پازیٹیو سوچیں لائیں، غلط خیال یا برے خیال اپنے دماغ میں نہ لائیں۔ اگر اپنے دماغ کی تربیت کرنی ہے تو اس کی تربیت اچھے خیالوں سے کریں، اچھی چیزیں سوچیں، معاشرے میں کوئی کام دکھائیں، جس طرح کوئی تھیوری لائیں، کوئی فارمولہ لائیں
جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، آپ کے ملک کو فائدہ ہو، آپ کے دین کو فائدہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔